رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ آپ نے سنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر و توضیح عرض کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہر اس شخص سے کہا جا رہا ہے جو کلمہ گو ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر ایمان لے آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ ایف اور سی والوں کو کہا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور یہ ڈرنا برائے نام نہ ہو، یہ ڈرنا نمائشی اور جانی نہ ہو۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس طرح کہ تم فرمانبردار ہو اپنے پروردگار کی۔ موت تمہیں آئے تو پروردگار کی فرمانبرداری کی حالت میں آئے۔ یہ دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ مجھ سے ڈرو، اور ڈرنا بھی ایسا کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، کامل طور پہ ڈرنا، ظاہر و باطن سے ڈرنا، جسم کے ایک ایک رگ اور ایک ایک ریشے سے ڈرنا۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ صرف زبان سے نہ ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زبان سے لوگوں کے آگے دل میں ہزار بار کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، صرف زبان سے نہ ہو، یہ دل کی گہرائیوں سے ہو، یہ جسم کے ایک ایک رگ اور ایک ایک ریشے سے ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر قرآن کریم جگہ جگہ اس کی تلقین کرتا ہے کہ اپنے اللہ سے ڈرو۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں دو بار تکرار فرمائی اتقوا اللہ کی۔ پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان، ہر شخص، ہر آدمی، ہر عاقل و بالغ، ہر مرد و عورت یہ غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ کون سا کل؟ جو ہفتہ آ رہا ہے یہ کل، جو اتوار آ رہی ہے یہ کل نہیں، مرنے کے بعد جو کل آئے گی۔ قرآن کریم کل اسے کہتا ہے، اسے نہیں کہتا جو کل ہفتے کا دن آئے گا کہ اس نے ہفتے کے لیے کیا تیار کیا ہے، اتوار پیر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ کل نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح میں موت کے بعد والی زندگی وہ کل والی زندگی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ
نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. اس نے اپنا توشہ موت کس سے تیار کیا ہے؟ خوف خدا بندی سے تیار کیا ہے، اطاعت اور فرما برداری سے تیار کیا ہے، یا گناہوں سے اس نے اپنا توشہ موت تیار کیا ہے؟ واتقوا اللہ، دوبارہ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو. 2 بار تکرار کی اس کی، 2 مرتبہ اس جملے کو لائے کہ اپنے رب سے ڈرو. قرآن کریم جگہ جگہ خوف خدا بندی کی تلقین کرتا ہے. اور اللہ سے پھر کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے اس سے ڈرو. اس سے ڈرتا کون ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے ڈرتے علم والے. ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندے جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. صاحبان علم، صاحبان معرفت، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کے کاموں کو پہچانتے ہیں، اس کی شان کو پہچانتے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کی ہیبت کو، اس کے جلال کو جو پہچانتے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جو جتنا رب کو پہچانے گا اتنا ہی وہ رب سے ڈرے. جو بے علم ہے وہ نہیں ڈرتا، وہ نہ ڈرے، وہ بھولا ہوا ہے اپنے رب کو. اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کس نے مجھے عقل و فہم سے نوازا ہے، کس نے مجھے ان ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا ہے. اسے پتہ ہی نہیں اپنے رب کے بارے میں. رب کے بارے میں وہ ڈرے گا جو اپنے رب کو پہچانتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں. اس کے بندے جو صاحبان علم ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. صاحبان علم کون ہیں؟ صاحبان علم انبیاء کرام علیہ السلام. پہلا طبقہ صاحبان علم ان کا، وہ ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے. سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام اللہ سے ڈرتے ہیں. انبیاء کرام یہ جانتے ہیں اللہ. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو نہیں جانتے، اس کی بے نیازی کو اور اس کی سمدیت کو ہم اور آپ نہیں جانتے. اس لیے ہمارا خوف بھی کم، ہمارا ڈر ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح. انبیاء کرام بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں اللہ کا. حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے اپنے لشکر کی حاضری دی. ان کا لشکر انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر ان کا لشکر مشتمل ہوتا تھا. اپنے لشکر کی حاضری دی تو ہدہد نامی پرندے کو غیر حاضر پایا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں. سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے سربراہ سے پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد؟ چھٹی کی درخواست دی ہے؟ اس نے چھٹی مانگی ہے یا بغیر چھٹی طلب کیے غیر حاضر ہے؟ پرندوں کے سربراہ جو پرندوں پر مقرر تھے انہوں نے کہا بغیر اطلاع کے غیر حاضر. کوئی اطلاع نہیں. یہاں نظم، ضبط، قانون، پابندی، ان تمام چیزوں کا لحاظ کیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ جس کی مرضی وہ آئے اور جس کی مرضی وہ نہ آئے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. یہ پرندہ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ زمین کے اندر دیکھتا ہے، نیچے زمین کو اندر دیکھتا کہ اندر پانی ہے، اندر کوئی اور معدنیات ہے، کیا ہے اندر زمین میں. اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور یہ بصیرت
کہیں پانی کی حاجت پیش آئے تو یہ بتا دے کہ فلاں جگہ پانی ہے زمین کے اندر، اور پھر جنوں سے آپ اسی وقت پانی نکال دیں، کنواں بنا دیں، نہر بنا دیں۔ آپ نے اسے غیر حاضر پایا تو فرمایا کہاں ہے؟ ہم کان من الغائبین۔ اور پھر جلال میں آ گئے، بادشاہ تھے، حکمران تھے، جلال میں آ گئے اور فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں ہدہد کو سخت ترین سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا، اس کا سر تن سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس طرح وہ غیر حاضر بغیر پوچھے، اتنا بڑا جرم کیا اس نے، اس لیے بغیر اطلاع کے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، قواعد ضوابط کی پابندی ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین۔ اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا، اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو تب سزا ملے گی، اور اپنے غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کر دے تو پھر اللہ کا نبی کوئی سزا نہیں دے۔ نبیوں کی باتیں کس طرح جامع اور کامل ہوتی، یہ نہیں فرمایا سزا دوں گا، یہ نہیں فرمایا ذبح کر دوں گا، آگے استثناء کر دیا، آگے بتایا کہ اگر عذر پیش نہ کر سکے گا پھر سزا ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ بات کو حکم دیا کہ اور ہدہد کو تلاش کر کے لاؤ۔ عقاب پرندہ، شکاری پرندہ، مضبوط پنجوں والا، مضبوط چونچوں والا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ اڑا، بہت بلندی پر گیا، بہت تیز نگاہ رکھتے یہ پرندے، چاروں طرف دیکھا کہ ہدہد یمن کی طرف سے بڑی تیزی سے اڑتا ہوا ملک یمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہدہد نے جا کر اسے اپنا پنجہ مارا اور کہا کہاں چلا گیا؟ تجھے پتا نہیں تیری تلاش میں نکلا ہوں، تجھے ڈھونڈنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ڈھونڈ کے لاؤ اسے، تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، تو کہاں چلا گیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے تو تجھے جان سے مارنے کی قسم کھا لی ہے۔ ہدہد لرزنے لگا، جان کس کو پیاری نہیں، ہر ایک کو جان پیاری، اس لیے حضور نے فرمایا ایک جانور کے آگے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تم نے ایک جانور ذبح کیا اور وہ دیکھ رہا ہے اسے، وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، اس کا خون خشک ہو جائے گا۔ فرمایا جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ یہ ہے تعلیمات ہمارے دین، یہ ہے تعلیمات اسلام۔ بہت بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ سلیمان علیہ السلام نے مجھے سزا دینے اور جان سے مارنے کی قسم کھا دی ہے۔ عقاب نے کہا کہ ہاں، ہدہد جانتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ جو کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا، وہ ظلم و زیادتی کی بات نہیں ہوگی۔ ہدہد نے کہا قسم کھائی ہے، کوئی استثناء بھی کیا ہے، استثناء بھی کیا ہے اپنی قسم میں؟ کہا کہ ہاں استثناء کی، نبیوں کی باتیں جامع بات ہوتی ہے، کامل باتیں ہوتی ہیں، مکمل بات کرتے ہیں، آدھی ادھوری باتیں نہیں ہوتی ان کی۔ عقاب نے کہا استثناء کیا ہے، اگر کوئی معقول عذر پیش نہ کر سکو تو دو سزا دیں گی، اور معقول عذر اپنی غیرحاضری کے پیش کر دو تو پھر سزا نہیں ہوگی۔ ہدہد کے جسم میں جان آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت معقول عذر ہے اپنی غیرحاضری۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے
ہے عقاب ہدہد کے ساتھ. ہدہد کانپ رہا ہے، پر لرز رہے ہیں، اس پر زمین پہ لگے ہیں، دل زمین پہ لگی ہے. بہت عاجزی کے ساتھ، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرف بڑھ رہا. جب قریب پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے سر سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہاں کیا تھا؟ بغیر اطلاع کے کہاں چلے گئے تھے؟ ہدہد نے اس وقت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اذکر وقوفک بین یدی اللہ. اللہ کے نبی، آج میں کمزور پرندہ آپ کی بدالت میں اور آپ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، اور کل آپ کو خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ کو یاد کریں، میں کمزور پرندہ ہوں، آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو خدائے ذوالجلال کی عدالت میں جواب دینا ہے. یہ سننا تھا پرندے کے منہ سے کہ سلیمان علیہ السلام پر خوف خدا بندی کا لرزہ طاری ہوگی. سلیمان علیہ السلام اس طرح رونے لگے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے رواں ہو گئے. یہ ہے خوف خدا بندی. انبیاء کرام فرمایا پھر ہدہد کو کہ معاف کر دیا ہے تجھے، اور پھر اس نے اپنی ارادے کی وجہ بتائی. بتانا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انبیاء کرام ہیں. نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی شانوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانتے ہیں. اور حضور ہمارے نبی تمام نبیوں سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ ڈرنے والے، اس کی عظمتوں سے اور اس کی ہیبتوں سے نبی رحمت للعالمین ہمارے نبی. حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں، انا اعلمکم باللہ، میں جانتا ہوں اللہ کو، تم نہیں جانتے ہو. اللہ کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی بے نیازی یہ تمہارا نبی جانتا ہے. وَأَتْقَاكُم مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں. حضور سب سے زیادہ ڈرنے والے کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے حضور. جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے، جو اس کی معرفت زیادہ رکھتا ہے، وہ اسے زیادہ ڈرتا ہے. اور پھر صحابہ کرام، پھر جو امت کے لوگ ہیں، پھر ہم آخری زمانے میں ہم لوگ ہیں کہ ہمارے سینوں میں معمولی خدا کا خوف، اس لیے ہر طرف گناہوں کا دریا اور گناہوں کا سمندر جاری ہے. ہم گناہوں کے سمندروں میں جی رہے ہیں. کیوں گناہوں کے سمندروں میں جی رہے ہیں؟ اس لیے کہ خوف خدا بہت کم ہے دلوں میں. آخری زمانے میں نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اور پھر آپ کے صحبت یافتہ صحابہ وہ ڈرنے والے. حضرت ابو بکر جو سب سے زیادہ صحبت یافتہ ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کا مظہر ہے، حضرت ابو بکر، ان کا ایک قرآن ان کے پاس مٹھائی لائے، شیرینی لائے. حضرت ابو بکر نے کھا لی اور کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ شیرینی کہاں سے لائے تھے، یہ مٹھائی کہاں سے لائے؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں حالت کفر میں تھا، تو میں لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتایا کرتا تھا، کہانت کرتا تھا. کسی کو کہتا تھا کہ تیرا بیٹا ہو، کسی کو کہتا تھا تیری بیٹی ہوگی، یہ کہانت کی باتیں. کسی کو کہتا تھا تیرا یہ سفر اچھا ہوگا، جبکہ میں ان چیزوں کو نہیں جانتا ہوں. اسی طرح لوگوں کا اعتقاد مجھ پر قائم ہو گیا، اور لوگ مجھ سے اپنے بارے میں، اپنی بیماریوں کے بارے میں، اپنے حمل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں نے جھوٹ کا یہ دھندا اختیار کیا
بتا سکتا ہے کہ آپ کا سفر مبارک ہوگا یا آپ کا سفر مبارک نہیں ہوگا. کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کا یہ رشتہ یہ مبارک ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سب غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو بتاتا ہے. یہ باتیں کوئی نہیں جانتا. آج کل ہم انہی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. مسجدوں کے مولویوں کو ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. کہتے ہیں ستارہ ملاؤ، یہ ستارہ نہ ملانے مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب کو بیچارہ اپنا ستارہ نہیں ملا سکتا ہے، آپ کے ستارے کہاں سے ملائیں؟ مولوی صاحب کے اپنے ستارے نہیں ملتے، آپ کے کہاں سے ملائیں؟ اس لیے یہ غلط کام چھوڑ، یہ ساری غلط باتیں. استخارہ نکال دو. استخارے سینٹر کھولے ہوئے ہیں. استخارے تو نماز کے نام ہے، اللہ کے ذکر کا نام ہے استخارہ. استخارہ کس کا نام ہے؟ یہ مولوی کے پاس ان چیزوں کا علم آ گیا ہے. مولویوں کے پیچھے آپ کرتے ہیں، پیروں کے پیچھے جھوٹی پیر، جھوٹے پیر. سچے پیر نہیں، سچے پیر یہ کام کرتے ہی نہیں. سچی پیر تو آپ کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے، اس کے نبی کا راستہ دکھائیں گے. اس نے کہا کہ میں کہانت کرتا تھا، جھوٹی سچی باتیں لوگوں کو بتاتا تھا. کہا ایک عورت نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ مٹھائی کی شرط رکھو، مٹھائی کھلاؤ گے تو لڑکا ہوگا. میں نے اس سے یہ شرط رکھی. آج میرا گزر اس راستے پر ہوا تو اس کے گود میں نے لڑکا دیکھا. اس نے مجھے دیکھا، بہت خوش ہوئی اور کہا تم نے کہا تھا لڑکا ہوگا، یہ تیری مٹھائی ہے. یہ مٹھائی اس نے مجھے دی. حضرت ابو بکر نے یہ سنا اور خوف خدا بندی کھانے بھاگی، حلق میں انگلیاں ڈالی اور جو مٹھائی کھائی تھی اس کی الٹی کر دی، اس کو منہ سے پیٹ سے باہر نکالا. فرمایا تم نے پہلے مجھے نہیں بتایا کہ یہ ناجائز مٹھائی تم لایا ہے، ناجائز شیرینی لایا ہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے، یہ ہے خوف خدا رکھنے والے. یہ کس کی تعلیم تھی؟ یہ نبی کریم علیہ السلام جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ ان کا فیض صحابہ کرام. حضرت ابو بکر نے وہ ساری مٹائی الٹیاں کر کے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کر باہر نکال دی. اس لیے ان کے ہر حکم پر ہر چیز اپنا سر رکھتی تھی. وہ اللہ کے تھے اور اللہ ان کا تھا. وہ اللہ کے بن گئے تھے اور اللہ ان کا ہو گیا تھا. اللہ ہمارا کیسے بنے گا کہ ہم برائیاں کرتے رہیں، رشوتیں کھائیں، حرام کھائیں، ملاوٹیں کریں، کم تولیں، کم ناپے، جوئے کھیلیں، شراب پیئیں اور پھر کہیں کہ اللہ میرا ہے. اللہ کو اتنا سستا ہے کہ اللہ ان کاموں میں ہوگا تیرا. اللہ نیک پاکیزہ صالح کاموں میں ہمارا ہوگا. اس سے ڈریں گے، اس کا خوف، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری بجا لائیں گے تو پھر اللہ ہمارا ہوگا. پھر اللہ کے ہم بنیں گے اور اللہ ہمارا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی خوف خدا بندی کے مضمون پر اگلے جمعے بھی بیان ہوگا.